معروف عالم دین مولانا محمد ولی رحمانی ہفتے کے روز انتقال کر گئے۔ مولانا گزشتہ کئی دنوں سے سخت علیل تھے اور کورونا سے بھی متاثر ہو گئے تھے۔ مولانا ولی رحمانی امیر شریعت اور خانقاہ رحمانی منگیر کے روح رواں تھے۔ مولانا کی کل بروز اتوار 4 اپریل دن میں 11 بجے خانقاہ رحمانی منگیر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مولانا سید محمد ولی رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری، جامعہ رحمانیہ منگیر کے سرپرست، ندوۃ العلماء لکھنؤ مجلس شورا کے رکن اور رحمانی 30 کے بانیوں میں تھے۔ انہوں نے تعلیمی، سماجی اور سیاسی میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ مولانا ولی رحمانی قابل نظر اور دوراندیش فکر کی حامل شخصیت کا نام تھا۔ ان کا اس طرح سے رخصت ہو جانا ملت اسلامیہ کا عظیم نقصان ہے۔ ملک کی معروف سماجی و دینی شخصیتوں نے مولانا کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا ولی رحمانی صاحب امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت بھی تھے، اور رحمانی 30 کے نام سے جو آپ انسٹیٹیوشن چلا رہے تھے اس سے بھی بڑی تعداد میں بچے ماڈرن ایجوکیشن سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ بہرحال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جتنی آپ نے اس بینر کے تحت اس ادارے سے ویسے پورے ملک کی اور مسلمانوں کی خدمات انجام دی ہیں، اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امت کے بہت بڑے امت کی کھیتی کے بہت کھیلوار تھے، اور ان سے بہت تقویت مل رہی تھی سارے مسائل میں۔ امت کی سربراہی کر رہے تھے، امت کے مسائل کو حل کرتے تھے، اور ان سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اور وہ تھے بھی اعلیٰ خاندان کے آدمی کی جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور جنہوں نے امت کی بڑی خدمت کی، انہی کے فرزند تھے، اور ان کی وجہ سے بڑی تقویت تھی مسائل کے حل کرنے میں اور معاملات کو دیکھنے میں۔ یہ امت جو یہاں پر اقلیت میں ہے، اس کو ایسے اشخاص کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس کسی کو کھے سکیں۔ اور بڑے بڑے عہدے پر رہ چکے، عہدے پر رہنا ہی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو بے باک تھی، امت کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے، چاہے جس مذہب و ملت کے لوگ ہوں، ان کے نام انصافی کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو آج مرکزی حکومت ہے، اس مرکزی حکومت کا جو رویہ تھا شریعت کے خلاف، اس پر بھی بہت مضبوطی سے اپنی باتوں کو رکھتے رہے۔ اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کی خدمات ملت کے لیے، قوم کے لیے ایک ہمہ جہت خدمات تھی۔ آپ کی شخصیت ایک جامع کمال شخصیت تھی۔ ایک طرف آپ مسلمانوں کا ہندوستان میں جو ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے انتہائی فعال جنرل سیکریٹری تھے۔ آپ کی سرکردگی میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جنہوں نے ملت اسلامیہ کو ایک نیا اعتبار عطا کیا ہے ہندوستان کے اندر۔ آپ کے انتقال سے ملت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خلا کو جلد از جلد پر کرے، مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ اس دیش کے پورے انسان اور بسنے والے ایک عظیم ہستی سے محروم ہو گئے۔ وہ ہستی جنہوں نے پوری زندگی انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانیت کو، ملک کو، ملت کو آگے لے جانے کے لیے خرچ کیا، آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے۔ وہ صرف ایک مذہبی رہنما تھے، بلکہ مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے سیاسی شعور اور بصیرت دی تھی۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب آج گزر گئے۔ یہ بہت ہی دکھ کی خبر ہے ہمارے لیے، خاص کر کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج یتیم ہو گیا ہوں۔ ان کی جو کارکردگی رہی عالم دین اور تعلیمی میدان میں اور
مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو انہوں نے جنرل سیکرٹری بننے کے بعد جو کارکردگی کی وہ مثالی رہی، اور ایک ایسے عالم دین جنہوں نے IIT کے رحمانی 30 شروع کیے ہیں اور بڑے کامیاب چلائے انہوں نے. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے HRD منسٹری کے اندر کام کرتے ہوئے الگ الگ کمیٹیز میں. اتنے نالجبل، ہر چیز کی پکڑ اور ہر مسئلے کی حل لے کے آنے والے اس طرح کے عالم دین شاید کم دیکھنے کو ملتے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور امیر شریعت بہار و جھارکھنڈ مولانا ولی رحمانی کی رحلت عالم اسلام کا عظیم خسارہ ہے. ان خیالات کا اظہار مولانا ولی رحمانی کے خلیفہ مجاز اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا محفوظ الرحمان فاروقی نے کیا. مولانا محفوظ الرحمان فاروقی کا شمار معروف اسلامی اسکالر اور مولانا ولی رحمانی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے. ہمارے نمائندے اظہر الدین نے مولانا سے بات چیت کی. انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور امیر شریعت بہار و اڑیسہ مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا ہے. حضرت مولانا محمد ولی رحمانی اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور یہ یعنی جو ہے زندگی کا ایک عجیب لمحہ ہے جس میں ہم اپنے زبان کو لڑکھڑاتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں. حضرت مولانا محمد ولی رحمانی میرے شیخ محترم، اور مجھے انہوں نے اس گناہگار کو خلافت اور مجاز بیعت سے نوازا، مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر بنایا، اور حضرت کے بہت بے شمار مجھ پر احسانات ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے اس ہندوستان کے اندر ملک اور ملت کی بہت نمایاں خدمات انجام دی ہے. جہاں ایک طرف ان کی محنت جامعہ رحمانی کے طور پر تھی، مدرسے کے اور خانقاہ رحمانی کے طور پر تھی، اسی طریقے سے سیاست کے میدان میں انہوں نے 22 سال MLC رہ کر، 2 مرتبہ ڈپٹی اسپیکر بہار رہ کر خدمت انجام دی ہے. قوم اور ملت کی وہاں ایوانوں میں ترجمانی فرمائی ہے. مولانا، آپ مولانا ولی رحمانی صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، آپ نے انہیں قریب سے دیکھا ہے. رحمانی 30 کے توسط سے مولانا نے جو ایک نیا کنسیپٹ دیا نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو تعمیر کرنے کا، اس کے بارے میں ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب تعجب کی بات ہے کہ ان کی وہ نئی سوچ تھی جو رحمانی 30 کی شکل میں ملک کے اندر آئی. بچے میڈیکل اور انجینئرنگ کے اعتبار سے IIT میں داخلہ لے کر نمایاں 80%، 90% کی کامیابی کے طور پر ملک نے پہلی مرتبہ تاریخی اعتبار سے حضرت کی سرپرستی میں ان طلباء کو دیکھا ہے. رحمانی 30 کا جو سوچ ہے اور جو فکر ہے وہ ریسیڈینشل اعتبار سے بچوں کو تیار کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، اور وہ ایک دیندار ہو کر ڈاکٹر بنے گا اور دیندار ہو کر جو ہے انجینئر بنے گا، IIT میں نمایاں کامیابی حاصل کرے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کے ذات اقدس کے ذریعے سے اتنا بڑا کام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے ہوا ہے کہ قوم اور ملت جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے ان کو نمایاں طریقے سے یاد کرتے رہے گی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا محفوظ الرحمان فاروقی. مولانا ولی رحمانی صاحب کے انتقال پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جنہیں تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد. ممتاز عالم دین خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین مولانا سید محمد ولی رحمانی کے سانحہ ارتحال کو بھوپال قاضی سید مشتاق علی ندوی نے امت مسلمہ کے عظیم خسارے سے تعبیر کیا ہے. پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور رحمانی فاؤنڈیشن کے بانی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شورا کے ممبر کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت العالم موت العالم یہ کہا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً پوری ملت اسلامیہ، پوری انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. اکولا کے علماء اور ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے امیر شریعت مولانا ولی رحمانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. ان لوگوں نے مولانا کے انتقال کو ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا. گناگو خوبیوں کے مالک تھے، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ملت اس ملک میں نہایت مسائل، مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہے، حضرت کا یوں چھوڑ کر چلے جانا ملت کو گویا یتیم کرنا ہے.
دور دور تک ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے جو حضرت کے اس خلا کو پر کر سکے۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کا انتقال یہ صرف ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل خصوصاً ہندوستان کی امت مسلمہ کے لیے نصیب فرمائے۔ شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے مولانا ولی رحمانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ کلب جواد نے مولانا ولی رحمانی کو قوم کا درد مند اور ملت کی فلاح بہبود کے لیے کوشش کرنے والی شخصیت قرار دیا۔ مولانا کلب جواد نے مولانا ولی رحمانی کے انتقال کو قوم کے ایک عظیم خسارے سے تعبیر کیا۔ اور بھائی ایک نظر ڈالتے ہیں مولانا ولی رحمانی کے حیات و خدمات پر۔ ریاست بہار کے ضلع مونگیر میں واقع خانقاہ رحمانی نے آزادی کی لڑائی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس وقت کے معروف اسکالر اور عالم دین مولانا منت اللہ رحمانی کے گھر میں 5 جون سن 1943 کو مولانا محمد ولی رحمانی کی پیدائش ہوئی۔ مولانا ولی رحمانی سن 1972 کے بعد کافی سرگرم ہو گئے۔ نقیب میں اداریہ لکھنے کے علاوہ وہ مدرسہ رحمانیہ کے استاد بھی رہے۔ سن 1974 میں وہ سیاست میں داخل ہوئے اور لگاتار 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ سن 1984 سے لے کر 1990 تک انہوں نے بہار قانون ساز کونسل کے نائب چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ مولانا کا مزاج سیاسی نہیں تھا، لیکن سیاست میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دینی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے مولانا ولی رحمانی کو شروع سے ہی ایک مذہبی ماحول ملا۔ مولانا ولی رحمانی کی تعلیم خانقاہ میں واقع مدرسہ رحمانیہ میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بے حد ذہین تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک عالم دین بنیں گے۔ مولانا ولی رحمانی کا تعلق کئی بڑی تنظیموں سے رہا ہے۔ مولانا ولی رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ مولانا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ایک بے حد ذمہ دار ادارہ تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا کے مطابق پرسنل لاء بورڈ ملک کے مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو دیکھنے کے ساتھ ہی ان کی اصلاح پر بھی کافی کام کر رہا ہے۔ رحمانی 30 سے غریب طلباء کو IIT جیسے اداروں میں پہنچانے کا مولانا نے ایک منفرد طریقہ اپنایا اور اس میں وہ بے حد کامیاب رہے۔ مولانا ولی رحمانی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے کولمبو یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں کئی بڑے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ اور اس وقت مہاراشٹر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کے 49,447 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ بڑی خبر مہاراشٹر سے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 277 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کی شرح اموات 1.88% ہے۔ ریاست میں اب تک کورونا سے 29,53,523 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ فی الحال 21,57,135 مریض ہوم کوارنٹین میں ہیں۔ 18,994 مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ بڑی خبر مہاراشٹر میں لگاتار کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس وقت جو حالت ہے مہاراشٹر کی، کورونا کے 49,447 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، 49,447 نئے کیس مہاراشٹر میں آئے ہیں کورونا کے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 270 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ ریاست میں کورونا کی شرح اموات 1.88% ہے۔ ریاست میں اب تک کورونا سے 29,53,523 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ فی الحال 21,57,135 مریض ہوم کوارنٹین میں ہیں۔ یہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ اور پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے نرسیہانند کے خلاف جامعہ نگر تھانے میں تحریری شکایت درج کرائی گئی ہے۔ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے یہ شکایت کی ہے۔ شکایت میں شرپسند کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی گئی ہے۔ آدمی کو FIR درج کر کے جیل بھیجا جائے اور قانون
پر ہمیں بھروسہ ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس کے خلاف FIR کر کے جیل بھیجا جائے گا. اور ابھی SHO صاحب سے اور تمام اعلیٰ افسران سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اس پر ہم ایکشن لیں گے. میرٹھ کی ودیا پرکاشن مندر پبلیکیشن کی جانب سے چوتھی جماعت کی سوشل سائنس کی کتاب کے ایک مضمون میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر شائع کیے جانے پر مسلم سماج نے زبردست احتجاج اور ناراضگی ظاہر کی ہے. اس معاملے میں سب سے پہلے سہارنپور سے رکن پارلیمنٹ حاجی فضل الرحمان نے DM سے شکایت درج کرائی تھی, جس کے بعد ودیا پرکاشن مندر نے معافی مانگتے ہوئے معافی نامہ بھی جاری کیا. تاہم جمعیت علماء ہند شہر میرٹھ اور اتحاد علماء ہند نے معاملے کی جانچ کر کے پبلیکیشن کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس میں شائع کری, اور اس طرح سے شائع کر کے انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کری ہے, کیونکہ ہمارے پیغمبر کا آج تک کوئی تصویر بنی ہے نہ بنے گی نہ کوئی بنا سکتا ہے. لیکن کچھ شرارتی آدمی جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور وہ بعد میں معافی بھی مانگتے ہیں. ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو جب تک سخت سے سخت کارروائی نہیں کرے گی, قانونی کارروائی نہیں کرے گی, تب تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. ودیا پرکاشن مندر پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوٹو کتاب کے اندر چھاپا گیا ہے, ہم اپنی تنظیم اتحاد علماء ہند کی جانب سے کڑے الفاظ میں اس کی نندا کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں حکومت اتر پردیش سے بھی یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اوپر پرکاشن کرنے والے اور لیکھک کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی کی جائے اور اس کتاب کے اوپر بین لگایا جائے. یہ جو کتاب کمپنی میں جو کی طرف سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے اس کو سدھار کر کے اس کو درست کر کے آپ کے سامنے یہ چھاپ دی گئی ہے. ایک اسی کے ہی معافی مانگتے ہوئے یہ ایک ہم نے ایک لیٹر آپ لوگوں کو سپرد کیا ہے. ہم معافی چاہتے ہیں اور آگے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی. رائچور میں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے جاریہ سال CBCA سسٹم کو لاگو نہ کرنے کا گلبرگہ یونیورسٹی کے حکام سے مطالبہ کیا. SIO کے مطابق یونیورسٹی نے سیمسٹر 1 میں کامیابی پر ہی 5ویں سیمسٹر کے امتحانات میں حصہ لینے اور سیمسٹر 2 میں کامیابی پر ہی 6 سیمسٹر کے امتحانات میں حصہ لینے کی پابندی لگائی ہے. لیکن یونیورسٹی کے حکام نے CBCA سسٹم سے طلباء کو واقف نہیں کرایا اور حال ہی میں آن لائن کے ذریعے فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر میں ناکام طلباء نے 5ویں اور 6 سیمسٹر کے لیے بھی فیس داخل کی ہے. یونیورسٹی نے 2018-19 بیچ کے لیے انڈر گریجویشن کے لیے CBCA سسٹم اپنایا, جس میں 5th سیمسٹر کے ایگزام کے اپیئر ہونے کے لیے 1st سیمسٹر کے ایگزامز کلیئر ہونا ضروری تھا. یہ اورینٹیشن اسٹوڈنٹس کو شروع میں نہیں دیا گیا. جب یونیورسٹی کو کلیئرٹی نہیں تھی تو اسٹوڈنٹس کو کہاں سے کلیئرٹی رہے گی. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس بار اس موقع پر اسٹوڈنٹس کو اپیئر ہونے کے لیے موقع دیا جائے. اگلی بار جب نیکسٹ بیچ یہاں پہ آئے گا تو ان لوگوں کو CBCA سسٹم کی کلیئرٹی ہو اور ان لوگوں کو صحیح اورینٹیشن دیا جائے اور ان کو مینٹلی پہلے سے پریپیئر کیا جائے. آج مینٹلی پریپیئر نہیں ہے بچے مسائل میں ہیں, بچوں کو ایگزام میں اپیئر ہونے سے روکا جا رہا ہے. یہ یونیورسٹی کی رولر ہاکی کے میدان میں قومی سطح پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے محض 11 سال کے محمد شعبان میر خان اب گولڈ جیتنے کا ہدف لے کر چندی گڑھ روانہ ہو گئے ہیں. اتر پردیش کی ٹیم سے 3 بار نیشنل رولر ہاکی کھیل سلور میڈل حاصل کر چکے محمد شعبان میر خان کا کہنا ہے کہ وہ آج جو کچھ ہیں وہ اپنے ابو محمد اعظم میر خان اور کوچ محمد اکبر کی وجہ سے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ 85ویں نیشنل رولر ہاکی چیمپئن شپ کے لیے کھیلنے کے لیے چندی گڑھ جا رہے ہیں. اس مرتبہ ان کی کوشش ہوگی کہ نیشنل میں گولڈ حاصل کریں. وہیں وہ مستقبل میں ہندوستان کی ٹیم کا حصہ بن کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. شعبان میں علی گڑھ میں رہتے ہیں اور ان کا آبائی وطن پیلی بھیت ہے. نیشنل کھیل چکے ہیں اور اب ایک اور کھیلنے جا رہا ہوں. اور 57 نیشنل میں ہمارا جو تھا وشاکھاپٹنم میں تھا, ہم نے ریپرزینٹ کرا تھا UP ٹیم کو. اس میں ہم سلور میڈل لائے تھے. اور اس بار اور 57 نیشنل میں کیپٹن رہا ہوں. ایز اے کیپٹن میں نے وہاں کھیلا تھا. اور اس بار 58 نیشنل میں کھیلنے جا رہا ہوں چنڈی گڑھ, اور اس بار میں ایز اے وائس کیپٹن کھیلوں گا وہاں پہ. اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہمارا گولڈ آئے. اور اس سب کا کریڈٹ میرے ابو اور میرے کوچ علی اکبر سر کو جاتا ہے.
राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मजहबी मकामात में दाखिले को लेकर इंतजामिया की जानिब से नाफिज की गई पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम नौजवानों ने मसाजिद कमेटी का घेराव करके शहर काजी से इंतजामिया से बात करके मसाजिद को खोलने का मुतालबा किया। मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि जुमे के दिन कई मसाजिद में इज्तिमाई नमाज पढ़ने से पुलिस न सिर्फ रोका बल्कि बाज़ मकामात पर मकामी पुलिस थानों में इमाम को बुलाकर उनसे मसाजिद में मुसल्लियान की तादाद को महदूद करने के लिए दबाव बनाया गया। वहीं मुस्लिम नौजवानों के मुतालबात को लेकर शहर काजी की क़यादत में एक आला सतही वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और माह रमज़ान में कोविड ज़ाब्ते के बीच शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक इबादतगाहों को खोल देने का मुतालबा किया। मसाजिद कमेटी के बाहर हुजूम लगाने वालों के खिलाफ भोपाल थाना शाहजहांबाद पुलिस ने दफ़ा 188, 269 और 52B के तहत 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुफ्ती साहब का डेलीगेशन के साथ आज चीफ मुख्य सचिव से हमारी मुलाकात हुई और उनको धार्मिक स्थलों के संबंध में काजी साहब मुफ्ती साहब द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में अक़लियती हुकूक बचाओ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने ज़िला करनूल के कदीम शहर अदूनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। फारूक शिबली ने अपने दौरे अदूनी के मौके पर कदीम ईदगाह का भी दौरा किया। चंद महीने कबल बारिश की वजह से ईदगाह का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। फारूक शिबली ने ईदगाह की तामीर का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने ईदगाह की तामीर के लिए मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की। फारूक शिबली ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि कई सालों से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।